یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ واجب الاحترام، قابل صد عزت و افتخار میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ کریم دا بے شمار شکر ہے، اس مالک دا کرم بالائے کرم ہے کہ وہ ماہ مبارک جس دی آمد تو پہلے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دی بارگاہ التجا فرماندے ہیں، اے اللہ کریم سانو رجب تے شعبان عافیت نال رکھیں اور رمضان تک سانو پہنچاویں۔ حدیث مبارکہ ہے، دعا ہے آقا کریم دی جس دا مفہوم ہے، اے اللہ سانو رجب تے شعبان دا مہینہ بخیر و عافیت رکھیں اور رمضان شریف تک سانو پہنچاویں۔ تو اس مالک دا کرم ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں انہاں خاص دعاواں دا اللہ تعالیٰ نے ثمر عطا فرمایا کہ سانو رمضان المبارک دیاں مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیاں۔ اسی اپنے دائیں بائیں ویکھیے نا، کتنے ساڈے بھائی، ساڈے عزیز، ساڈے رشتہ دار، ساڈے دوست، ساڈے پیارے جڑے پچھلے سال اس گھڑی دے وچ ساڈے نال شامل ہان اور مسجد دے وچ موجود ہان، رمضان شریف دیاں برکتاں سعادتاں سمیٹن دی اللہ کریم نے انہوں سعادت بخشی ہے، اج وہ ساڈے درمیان موجود نہیں ہیں، منو مٹی تلے وہ چلے گئے نے، انہوں نے زندگی دے ساہ پورے کر لینے۔ تو اے اللہ تعالیٰ دا فضل اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے سانو زندگی دے وچ ایک اور موقع عطا فرمایا کہ اسی اپنیاں خطاواں، اپنیاں غلطیاں، اپنے سیاکاریاں دے اتے رب کریم دی بارگاہ وچ نادم ہو کے معافی مانگ سکیے۔ اے جڑیاں عبادت دیاں گھڑیاں ہوندیاں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو آخری وقت آیا تے آپ دیاں اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، وصال دا وقت قریب آیا نا، اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے عرض کی تھی حضرت کیوں رو رہے ہو، موت تو ڈر گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت تو نہیں ڈریا، افسوس اس چیز دا ہے کہ اگے رب دی بارگاہ جس دنیا دے وچ کدی تہجد دے ٹائم اللہ اکبر کر کے اس دی بارگاہ سر بسجود ہوندے آسے، رب دی بارگاہ سجدے کر دے آسے، رکوع کر دے آسے، قیام کر دے آسے، اس زندگی دا وہ لطف جو کہ قبر انسان عبادت تو خلاصی حاصل کر لیندہ ہے، تو وہ عرض فرماندے مینو اس چیز دا افسوس ہے کہ ہن وہ سجدے مینو نصیب نہیں ہونے، وہ سجدے مینو نصیب نہیں ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ دا فضل و احسان ہے کہ مالک نے زندگی ایک دفعہ پھر اس رمضان المبارک دیاں برکتاں سانو نصیب فرمائیاں، اس سے اس نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو سارے مل کے ایک دفعہ کن الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ۔
اور نال ہی اے دعا منگی، یا اللہ جس طرح تو سانو کرم فرمایا ساڈے تے اس ماہ مبارک دیاں گھڑیاں سانو عطا فرمائیاں نہیں، یا اللہ اس دے جتنے ثمرات ہیں، جتنی برکت ہے، جتنی خیر اللہ کریم تو اس ماہ مبارک دے وچ رکھیے، یا اللہ او ساری خیر، او ساری برکت، او اپنی ساری رحمت سانو عطا فرما، سانو کسے تو محروم نہ رکھی، یا اللہ اس دیاں ساریاں جڑیاں برکتاں ہیں او ساڈے نصیب دے وچ رکھی، ساڈی قسمت دے وچ رکھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو میں تواڈے اتے روزے فرض کیتے ہیں، میں تواڈے اتے روزے فرض کیتے نے۔ ہن ایک چیز ہوندی، یا اللہ ایک خاص ساڈے واسطے پابندیاں نے، روزہ کی یہ روزہ والامساک عن الاکل والشرب والجماع، روزہ صوم دمیں نہ ہوتا رک جانا، شرعی اس کی تعریف یہ ہے کہ کھان پین اور جماع تو حقوق زوجیت پورے کرن تو سحری تو لے کے مغرب تک سورج غروب ہون تک رک جانا، یہ روزے دا نا ہے، ایک یہ روزہ ہے۔ یا اللہ کیا ساڈے تو پہلے بھی لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے، فرما جس طرح تواڈے تے فرض اس طرح کیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے اسی طرح تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ چلو ایک چیز تو واضح ہو گئی، ونڈ ہو گئی کہ اے روزے صرف ساڈے واسطے نہیں ہیں، بلکہ ساڈے تو پہلی امتاں دے اتے بھی روزے فرض ہیں، ساڈے تو پہلی امتاں وچ بھی روزے فرض ہیں، لیکن اللہ کریم نے اس امت دے اتے خاص کرم فرمایا، خاص کرم فرمایا کہ اس ماہ مبارک دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اے عطا فرمایا، ایک فرض دے بدلے 70 فرائض، ایک فرض ادا کر سو اللہ 70 فرضوں دا ثواب عطا فرمائے سی، ایک نفل ادا کر سو اللہ فرض دا ثواب عطا فرمائے سی۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ علماء نے اور لوگوں نے اس چیز نو کیوں رمضان شریف دے نال خاص کیتا ہے کہ رمضان المبارک وچ زکوٰۃ دتی جاوے، ویسے تو جس مہینے چ انسان چاہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور ایک چیز بہت نوٹڈ ہے کہ جس ٹائم جس چیز دی سب تو زیادہ ضرورت ہوئے نا، اس ٹائم جدو انسان اس چیز نو رب دی بارگاہ وچ خرچ کردا ہے، پھر اللہ کریم اس نو جزا بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے آپ نو حکمت دا بادشاہ بنایا، حکمت دا بادشاہ بنایا، دانائی سارے جہان دی دانائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوکھٹ تے آکے سر بسجود ہوتی، اپنا سر ٹیک دیندی، اپنے آپ نو عاجز سمجھ لیندی ہے، سارے جہان دی دانائی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو بھی کوئی شخص آیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دے مزاج دے مطابق اس کو جواب عطا فرمایا۔ اگر کوئی والدین دا نافرمان آیا اور اس نے پوچھے یا رسول اللہ سب تو اچھی عبادت کیڑی، حضور نے فرمایا ماں باپ دی خدمت کر۔ اگر کوئی کنجوس آیا اس نے فرمایا سب تو اچھی عبادت، اس پوچھے اکی، یہ فرمایا کہ مہمان نو کھانا کھلانا، غریب پروری کرنی۔ یعنی جس قسم دا کوئی شخص آیا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سر درد والے نو ڈاکٹر ہور دوائی دیندا ہے، ٹھیک ہے، جس دا پیٹ خراب ہوئے اس نو ہور دوائی دیندا ہے، جس دا بلڈ پریشر زیادہ ہوئے اس نو ہور دوائی دیندا ہے، شوگر دے مریض واسطے ہور نسخہ تجویز کردا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انسان دی جسمانی تے روحانی بیماریاں دے حکیم ہن، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مریض نو اس دی مرض دے مطابق دوا تجویز فرمائی، سمجھ آئی نا، اس دی مرض دے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا تجویز فرمائی۔ تو اے ماہ مبارک جڑا ہے نا، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایسا نسخہ ہے کہ جڑا ہر مرض واسطے شفا ہے۔ کوئی بخیل ہے اس واسطے افطاری دا سامان ہے، کسے نو کسے دی قدر دا نہیں پتا، غریب دی اس واسطے روزہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے۔ جس نو نہیں پتا بھوک پیاس دی کی کنڈیشن ہے، وقت میں بھوکا نہیں رہ سکتا، ایک مریض شخص ہے اس نو پتہ لگے بھئی یہ کی چیز ہے، تو یہ ہر مرض دی دوا اللہ کریم نے اس ماہ مبارک نو بنا کے بھیجے۔
اور پھر اس امت واسطے خاص فضل ہے کہ اس دے وچ تسی فرض 70 فرائض دے برابر، ایک نفل ایک فرض دے برابر، ٹھیک ہے. اور فرمایا جیڑا اس ماہ مبارک دی رات نو قیام کرسی اللہ اس دے سب کا گناہ معاف فرما دے سی. جیڑا اس ماہ مبارک دے دن دے وچ روزہ رکھسی اللہ کریم اس دے سب کا سارے گناہ معاف فرما دے سی. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ سخی ہے، حضور سب تو زیادہ سخیاں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کوئی سخی نہیں ہوئے، لیکن فرمایا جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معمول دی سخاوت تو ود کے سخاوت فرماندے ہیں، عام معمول تو ود کے سخاوت فرمانے. گویا اے مہینہ حضور نے خود فرمایا نا الشہر رمضان الشہر المواسات، اے غم گساری دا مہینہ ہے، اے غم گساری دا مہینہ ہے، اے دوسرے دے دکھ درد دے وچ شریک ہون دا مہینہ ہے، اے صبر دا مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت نو اس ماہ مبارک دے وچ کچھ چیزاں ایسیاں عطا فرمائیاں گیاں جڑیاں سب امتاں نو نہیں نصیب ہوئیں، جڑیاں سب امتاں نو نہیں نصیب ہوئیاں. انہاں دے وچ ایک ہی ہے کہ فرمایا جس ٹائم میرا امتی روزہ افطار کردا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم اس نو 2 خوشیاں عطا فرماندا ہے. فرمایا میرا امتی جدو اس دا پیٹ خالی ہوندا ہے، میدا خالی ہوندا ہے، اور میدا خالی ہون دی وجہ تو اس دے منہ دے وچوں ایک سمیل آوندی ہے، ایک بدبو آوندی ہے. ویسے تو انسان کی چاہندا ہے؟ خوشبو چاہندا ہے. کی چاہندا ہے؟ خوشبو چاہندا ہے. مسجدہ نو صاف رکھو، کپڑے نو صاف رکھو، جسم نو صاف رکھو، ٹھیک ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان دا حصہ ہے. تے اے چیز جڑی ظاہری طور تے کی ہے کہ انسان دے وچوں ایک سمیل آوندی ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا مخلوق واسطے اے سمیل ہے، لوکاں واسطے اے بدبو ہے، لوکاں واسطے اے ناقابل نفرت چیز ہے. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی جدو اپنے پیٹ نو خالی رکھن دی وجہ تو اس تے سانس دے نال ایک سمیل آوندی ہے، تو انو وہ سمیل محسوس ہوندی ہے. اور میں جس دے فرشتے اتنے نازک ہیں، اللہ دے فرشتے اتنے نازک ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میں حضور دی بارگاہ ایک دفعہ کھانا پیش کیتا، رب نے کہ چند پیسے میں نو عطا فرمائے. میں سوچیا آج خدمت دا موقع مل گیا ہے، آج حضور دی خدمت کرا، آج اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسترخوان تے کوئی اچھی چیز سجاواں. فرمانے میں پیاز خریدے، میں چیزاں خریدیاں، اچھا سالن بنوایا، سالن بنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بڑی خوشی نال پیش کیتا. آج اچھا سالن اللہ دے محبوب دی بارگاہ پیش کرن دی مینوں توفیق نصیب ہوئی. ویسے تو انہاں دی کیفیت کی ہے، صبح دا ہوندا شام دا کوئی نہیں ہوندا، کدوں چند پیسے مل گئے. اور وہ ویکھدے ہن کہ جدوں انہاں نو کچھ اللہ میسر فرماندا ہے نا، وہ اللہ دے محبوب تے اس نو قربان کرنا اپنے واسطے سب تو وڈی سعادت سمجھدے. ٹھیک ہے نا، اور کوئی چیز نہیں. انہاں کی خواہش کیتی کہ آج حضور دے دسترخوان نو میں کھانے نال سجانا ہے، حضور دی دعوت کرنی. آقا کریم دی بارگاہ پیش کیتے. جدو کھانا تناول ہو گیا، واپس حضرت ابو ایوب انصاری نے برتن سمیٹے نا، تو او سالن جڑا انہاں بڑی محنت نال تیار کیتا ہے وہ اسی طرح باقی ہے، اسی طرح باقی ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو تناول نہیں فرمایا. تو ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے، سوچیا ہو سکتا ہے ساڈے کول کوئی لوڑ مرچ کمی بیشی ہو گئی اسی، لگ کے اسی. ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے آپ دے قابل نہیں ہے؟ آقا یہ آپ دے مزاج دے مطابق تیار نہیں ہویا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ایوب تیرا سالن بڑا شاندار ہے، بڑا زبردست ہے، لاجواب ہے، لیکن میرے دوست جڑا ہے نا، میرا دوست جڑا میرے کو لوندا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا وہ بڑا نازک ہے، وہ بڑا نازک مزاج دی مخلوق ہے، وہ پکے پیاز دی سمیل بھی اس نو اچھی نہیں لگدی، بننے ہوئے وصل دی بھی جیڑی سمیل ہے وہ ہے وہ اس نو پسند نہیں ہے. میں اس واسطے اس نو تناول نہیں فرمایا کہ وہ آوے تے انہوں تکلیف نہ ہوئے، اس نو تکلیف نہ ہوئے. اس جبرائیل دا خدا، اس جبرائیل دا رب فرماندا ہے او جس نو تسی سمیل لکھ دیو نا، میں رب دے نزدیک لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک.
فرمایا روزے دار دے میدے خالی ہون دی وجہ تو او دے منہ چو جیڑی سمیل آوندی ہے میں رب دی بارگاہ چو کستوری نالوں بھی زیادہ محبوب ہے. تھوڑے واسطے سمیل ہے پر میں رب اس نو اتنا پسند فرمانا. تو میرے دوستو اس تو بڑا کوئی فخر ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ اس تو بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ایسی جنہ دے منہ چ بدبو دیاں پھوارا نکلتی ہیں، جنہ دی زبان ناپاک ہوندی ہے، جنہ دے خیالات ناپاک ہوندے نے، جنہ دی آنکھیاں غلط چیز دی طرف ویکھدیاں نے، رب تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے فرماوے اوے ایک مہینہ تو میری راہ تے آ کے تو ویکھ تیرے منہ چ نکلن والی بدبو لوکاں واسطے بدبو ہوسی. میں رب کریم اعلان فرمانا مینوں وہ کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے. کتب علیکم الصیام تھوڑے اتے روزے فرض کیتے گئے لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ چیزاں میری امت نو عطا فرمائیاں. ایک یہ ہے کہ اس دے منہ چو آن والی سمیل رب دی بارگاہ کستوری نالوں بھی زیادہ محبوب ہے. اور دوسرا فرمایا توجہ ہے اللہ کریم نے دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو شام ہوندی ہے مومن افطار کرتا ہے سحر ہوندی ہے سمندر دیاں ساریاں مچھلیاں سمندر دیاں ساریاں مچھلیاں اس بندے واسطے اس روزے دار واسطے رب دی بارگاہ مغفرت دی دعا کرتی ہیں. روزہ کہیں واسطے رکھیا؟ اپنے واسطے رکھیا. کدے واسطے رکھیا؟ اپنے واسطے رکھیا، اپنے رب دی رضا واسطے رکھیا. لیکن اللہ دی مخلوق کی کر دی پئی ہے، اللہ دی مخلوق نو رب نے اس کام تے لا دیتا کہ اس میرے بندے واسطے میرے کولو مغفرت دی دعا کرو. ان ایک اللہ ہے کہ انہاں مچھلیاں نو یہ حکم کہیں دیتا ہے. کن نے دیتا ہے حکم؟ او بھائی بولو کن نے دیتا ہے یار؟ کی مسئلہ کس نے دیتا ہے حکم؟ اللہ نے دیتا ہے، رب نے دیتا ہے نا. جدو رب حکم ارشاد فرمایا تسی انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرو تو کیا رب دا ارادہ کی ہے؟ رب دی منشا کی ہے؟ رب چاہندہ کی ہے؟ اللہ کریم دا پروگرام کی ہے؟ رب دا پروگرام اس امت نو بخشن دا ہے. رب دا پیغام اس امت دی مغفرت فرمان دا ہے. رب دا پیغام اس امت نو سچے ہاتھ دے وچ نامہ اعمال دین دا ہے. اگر اس دے باوجود اسی اس نعمت عظما تو محروم رہ جاویے پھر دسو ساڈے تو بڑا کوئی شقی القلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آبی مخلوق دے بھی ذمہ اے لا دیتا تسی انہاں واسطے معافی منگو میرے کھلو، تسی معافی منگو. کرتوت ساڑے سیاہکاریاں ساڑیاں اور بیڑ ساڑے تے حکم کس نو؟ سمندر دی مچھلیاں تسی انہاں واسطے مغفرت فرما. کیوں؟ مطلب ہے کہ وہ رب بخشنا چاہتا ہے اور رب بخشنا چاہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے ادھے روزے قبول ہو سے ندے نہ ہو سے، سارے قبول ہو سن بشرطے کہ انسان اس طرف آوے. ٹھیک ہے نا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دو عورتاں حاضر ہوئیاں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تسی کس طرح دا روزہ رکھے ہویا؟ تسی تو گوشت کھادا ہے گوشت. انہوں نے عرض کی تھی آقا اسی روزے نالا اور سحری چ بھی سانوں تو گوشت نہیں نصیب ہویا. توجہ ہے؟ فرمایا سحری چ بھی سانوں تو گوشت نہیں نصیب ہویا. حضور نے برتن منگوایا، ارشاد فرمایا اس دے وچ تسی الٹی کرو. انہاں الٹی کی تھی. میرے بھائیو اس الٹی دے وچ گوشت دے لوتھڑے ٹکڑے گوشت دے وہ الٹی دے وچ باہر آئے. وہ حیران ہو گئی ہیں آقا اسی تو گوشت کھادا ہی نہیں، کئی دن ہو گئے گوشت قریب ہی نہیں آیا، یہ گوشت کدھروں آ گیا؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی اپنی فلاں بہن یا فلاں بھائی دا گلہ کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ گلہ کیتا ہے. اور اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے کہ جیڑا کسی دا گلہ کرتا ہے وہ انجے ان یاکل لحم اخیہ میتا، جویں اس کسی مردہ بھائی دا گوشت کھاتا ہے. پریکٹیکلی وکھایا ہے. اے ویکھو اے ویکھو. تو پھر روزے دے وچ بھی اس چیز دی ضرورت ہے کہ اسی اپنی زبان نو بھی روکیے. ٹھیک ہے؟ انی نظرت للرحمن
کہ میں اپنے رب رحمان دے واسطے نظر منیے کہ میں کسے بندے نال گفتگو نہ کرانگا. اے بھی روزے ہن، ایک اے بھی روزہ ہے حضرت زکریا دا روزہ. گفتگو تے بھی پابندی، کوئی بول نہیں سکتا، بولن تے بھی پابندی. لیکن اس امت مرحومہ تے کرم ہویا، بول سکتے ہو، سچ بولو، حق بولو، رب دے قرآن دی تلاوت کرو، اللہ دے محبوب تے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرو، اپنے بھائی دی خیر خائی واسطے بولو، نیکی دا علم حاصل کرو، قرآن دی تلاوت کرو. اس واسطے نہیں کہ تسی لوکاں دا گلہ کرو، تسی لوکاں دے بارے غلط قسم دی گفتگو کرو. یہ ساڈے اُتے کیے ضروری ہے کہ اسی اپنی زبان نو بھی پاک رکھیے، اسی اپنی آنکھ نو بھی پاک رکھیے، اسی اپنے ہاتھ نو بھی پاک رکھیے. اور پھر پہلی امت جدو روزے رکھ دیا نا میرے دوستو اور بزرگوں، انہاں واسطے سحری کوئی نہ ہی ہوندی، انہاں واسطے سحری کوئی نہ ہی ہوندی، سحری کوئی نہ ہی ہوندی. سمن تو پہلے پہلے افطار کرنا، اس ٹائم جو کھا سکنا کھا لینا، پھر اگلی رات بھی سارا روزہ، دن بھی سارا روزہ. راتاں بھی حلال کوئی نہ نہیں ہے، راتاں بھی حلال کوئی نہ نہیں ہے. تے ساڈے واسطے کی ہے؟ صرف سحری جائز نہیں بلکہ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَةٌ، اللہ نے سحری دے وچ برکت رکھ دیتی ہے. سحری کھاؤ گے پیٹ اپنا بھرو گے، اپنے دن نو بہتر بناؤ واسطے صبح پیٹ دا مداوا، پیٹ دی بھوک دا مداوا خود اپنے واسطے کرو گے. اور اللہ فرماندا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَةٌ، اس دے وچ بھی رب نے تواڈے واسطے برکت رکھ دیتی، خیر رکھ دیتی. مطلب ہے ثواب ہے سحری کرنا. تو اے نعمت کیویں ملی ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل سانو ملی ہے. ٹھیک ہے، تو اے میرے دوست اور بزرگوں، یہ اس مالک دا کرم بالا کرم ہے کہ سانو سحری نصیب ہوئی. پھر اگلی امتاں واسطے رمضان دی رات آدمی اپنی حلال بیوی دے کول نہ جا سکتا، یعنی اس چیز نو روک دیتا کہ رمضان شریف دے مہینے دے وچ خاوند اور اس دی بیوی دی ملاقات ممنوع ہے. اسی تو اللہ معاف کرے، اللہ کریم سانو سارے نو حفظ و امان دے وچ رکھے. حلال تا حلال، اسی تا حرام تو بھی ٹپے جاندے ہیں. نہ اس ماہ مبارک دا احترام، نہ انہاں گھڑیاں دا احترام. میں کل مینوں ایک دوست دسیا پہ میں جامع آباد گیا تے بلکہ پرسوں پہلے روزے والے دن شام نو تے مینوں کوئی شے نہیں لبھی کھاون پیون دی. میں اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، میں کہا الحمدللہ یہ میرے مالک دا کرم ہے کہ میرے جامع آباد دی نسبت محمدی شریف نال ہے اور میرے دکاندار بھائی اس ماہ مبارک دا احترام پہ کرتے ہیں. احترام بھی ضروری ہے، اور جنہوں نے اس مہینے دا احترام کیتا ہے نا، غیر مسلم بھی اگر احترام کیتا ہے اللہ کریم نے اس کو جزا عطا فرمائی، اللہ نے اس کو جزا عطا فرمائی. بزرگاں دے ملفوظات دے وچ ہوندا ہے کہ غیر مسلم بچہ اس کو کسی نے آکھیا تو کھا لے، اس نے آکھیا نہیں میں عام نہیں کھانا، مسلمانہ دا مبارک مہینہ ہے، میں اس دا احترام کرنا ہے. اس نے احترام کیتا، ایک دن احترام کیتا، جدو اس تے موت تاری ہون لگی اللہ کریم نے اس کو کلمہ نصیب فرمایا کہ اس نے اس ماہ مبارک دا احترام کیتا ہے. تو جس طرح احترام دا اتنا اللہ کریم اجر عطا فرماندا ہے، اسی طرح میرے دوستو جیڑا اس مہینے دا احترام نہیں نہ کردا پھر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرماوے اس تے نال پتہ نہیں کی ہونا ہے. جتھے انعام زیادہ ہوئے نا اتھے عقوبت بھی بڑی سخت ہوندی، اتھے سزا بھی بڑی سخت ہوندی ہے. اگر ایک دے بدلے 70 ہے نا تو ایک چھوڑن دے بدلے بھی بڑا سخت آ جائے. انتقام لے جانا کہ میں اتنی رحمتیں دیتی ہیں، میں اتنا کچھ زانو دیتا تھے تسی کی کر دے رہے میرے. تو اس واسطے اس ماہ مبارک دا احترام کرنا ہے، ہر حوالے نال احترام کردا ہے. اور اللہ دے فرشتے علماء نے لکھیا جس مسجد دے وچ چند بندے موجود ہوندے نا تے مسجد جی میں ماشاءاللہ ساڑی بڑی مسجد ہے، آج تو جمعہ شریف ہے، سارے لوگ جمعہ انشاءاللہ ہونے پر ہی جانی. جس ٹائم قاری صاحب عشاء ٹائم تراوی نماز تراوی پڑھا دیں تو اس ٹائم تھوڑے جے لوگ ہوندے. حدیث مبارکہ دے وچ ہوندا ہے، علماء نے اس چیز نو لکھیا ہے کہ جدو مسجد دے وچ چند لوگ جمع ہوندے نا، کیونکہ مسجد دا کین کس دا گھر ہے؟ اللہ دا گھر ہے. اسی اپنا گھر اجڑن دیندے ہیں،
ویران ہون دیندے ہیں اسی پردیس جاوی ایسی آدھے ہیں یار کسے نو چابی دیتی جاوے ایتھے کوئی آندہ جاندہ رہے کرایہ نہ دے کم از کم گھر وسدا رہے اینج آخ دے کہ نہیں آخ دے اللہ بھی اہتمام فرمایا اپنے گھر وساون دا ایک گھر بھی اس ساڑھے محتاج نہیں بنائے اس اپنے ذمہ کرم تے لے لینا اپنے گھر کہ جس ٹائم مسجد دے وچ نماز دا ٹائم ہوندہ ہے نا دو بندے ہوندے نا اللہ فرشتے ان حکم دیندہ ہے مسجد دیاں ساریاں صفوں فرشتہ نال بھریاں جاندیاں امام دے پچھے فرشتیاں دی جمیع کثیر تعداد ہوندی ہے جس دے نال ساری مسجد بھری جاندی ہے اور ساری مسجد دے وچ اللہ دے فرشتے اللہ کریم دی بارگاہ سربا سجود ہوتے ہیں تو اے نہ سمجھے آئے کہ اللہ ساڑھے سجدہ دا محتاج ہو گیا اللہ ساڑھی بھوک دا محتاج ہویا نہیں اس فرمایا لعلکم تتقون میرے خزانے کوئی کمی نہیں آئی میرے خزانے تو اتنے نے تسی سارے اپنی خواہشہ منگو تواڈی خواہشاں پوریاں کر دیواں تاوی میرے خزانے کوئی کمی نہیں میں تے اس سارا اہتمام اس تو کیتا کہ تسی متقی ہو جاؤ تواڈی آخرت سنور جاوے تسی جڑے 11 مہینے غلط کاریاں دے وچ نافرمانیاں تے سستیاں دے وچ گزار دیندے ہو اے ایک مہینہ میں رب دی بارگاہ وچ آ جاؤ تاکہ تواڈی قسمت دا بیڑا پار ہو جاوے اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی مقصد نہیں میرے دوستو میرے اللہ کریم نو نہ ساڑی بھوک دی لوڑ ہے نہ ساڑے پیاس دی لوڑ ہے نہ او ساڑے سجدہ دا محتاج ہے نہ او ساڑے رکوع دا محتاج ہے نہ او ساڑے آو ولاری دا محتاج ہے اے سب کچھ اہتمام اس نے اس امت دی بخشش واسطے فرمایا کس واسطے فرمایا اس امت دی بخشش واسطے اور لوگوں نے ساڑے بزرگوں نے اس مہینے دا بڑا اہتمام فرمایا کی کیتا ہے بڑا اہتمام فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرید الملت والدین آپ دی عمر ہے 89 سال علیلان بیمار ہے نا اے چھوٹ ہے اگر تو آڑے جو کوئی مریض ہوئے او علا سفر فعدت من ایام اخر کہ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو پھر معاف نہیں پکا وہ جدو اپنے سفر تو واپس آ جاوے مرض ہے مرض تو خلاصی حاصل کر لوے صحت یاب ہو جاوے فرمایا پھر اے روزے رکھے لیکن اے مرض نہیں بھائی ہاتھ پہ اتے کیل نکلیا اتے سنی پلاس لایا میں بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا یہ بیماری نہیں ہے اور پھر فرمایا وان تصوموا خیر لکم اگر تسی سفر دے وچ یا بیماری دے وچ روزہ رکھو تے تواڈے واسطے بہتر ہے چھوٹ ہے تانوں لیکن اگر تسی استطاعت رکھ دے ہو تو تواڈے اندر طاقت ہے تسی روزہ رکھو تے تواڈے واسطے بہت بہتر ہے لیکن اگر نہیں رکھ دے سفر دے وچ یا مرض دے وچ تو اس دے وچ تاخیر ہے معاف نہیں ہے یاد رکھنا گل کہ روزہ معاف نہیں ہے سفر دے وچ سفر تو ہٹ کے اسو واپس آ کے اس روزے دی قضا دیونی اس روزے دی کی کرنا ہے قضا دیونی اس روزے دی مرض ہے جدو اللہ صحت عطا فرمائے سی اس روزے دی قضا دیونی ہاں ایک بندہ ایسا ہے سن ایاس نو پہنچویا یعنی بڑھا ہے آخری عمر ہے بیمار ہے اور ہن اے امید نہیں کہ اے دوبارہ صحت یاب ہو سی آخرت دی تیاری ہے اس سفر ہمیشہ ابدی سفر آلے پاسے ٹردا پہ ہن اس دا واپسی دی گنجائش نہیں ہے اس واسطے کی ہے کہ وہ روزے دا فدیہ دے دے فدیہ کتنا ہے ایک روزے دے بدلے ایک بندے دا فطرانہ یہ ہن گندم دا ریٹ نکل سی نا انشاءاللہ اگلے جمعے میں تہاڈی خدمت عرض کرساں 2.25 کلو ویسے تو سیر ہے لیکن احتیاطاً کلو اس دی جیڑی قیمت ہو سی نا وہ ایک روزے دے بدلے اس بندے واسطے جیڑا بڑھا ہو گیا اور مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اور آن والی زندگی کوئی توقع نہیں ہے کہ اس دی صحت اس قابل ہو سی کہ وہ روزہ رکھے اس واسطے ہے ہر روزے دے بدلے ایک فطرانے دی قیمت جیڑی ہے وہ دینی ہے سمجھ آندی پئی ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے اس واسطے فدیہ جائز نہیں اس واسطے اس روزے دی قضا لازم ہے تے اگر وہ اس مہینے دے وچ اس حالت دے وچ روزہ رکھے تو اللہ فرمایا تیرے واسطے بہتر ہے یہ تیرے واسطے کیے بہتر ہے کہ تو روزہ رکھ
اور اس روزے دیاں برکتاں کتنیاں نے، اتنیاں برکتاں نے کہ تسی شمار ہی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ برکتاں نے اس ماہ رمضان المبارک دی، اس دے دن دیاں گھڑیاں کہ انسان شیطان تو دور ہے، شیطان نو قید کر دیتا گیا ہمیشہ واسطے، اس ماہ مبارک واسطے شیطان نو قید کر دیتا۔ ہن اگر انسان عبادت نہیں کرتا، کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شیطان جو قید ہے پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، ہے نا سوال؟ پھر یہ ساڈے بیلی ہوٹلاں تے بیٹھ کے چاواں کیوں پیندے نے؟ پھر یہ طاقتور تے ہٹھے کٹے لوگ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم کرے۔ میں کچھ جمعہ تو عرض کردا پیا کہ ساڈے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ساڈے ملک دے حالات، عالم اسلام دے حالات، کفر ساڈے رگاں دے وچ رچ چکے ہیں۔ اسلام دی جڑی قدر آئی، اسلام دی جڑی اہمیت آئی، جڑا خوف خدا ہے وہ لوکاں دے اندر وہ نکل گیا، موت دا خوف ہی نہیں ہے، آخرت دی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس ٹائم سانو فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد دی۔ علماء نے لکھے جس بندے دا بیٹا زنا کردا ہے، زنا دا مرتکب ہو جاندہ ہے اور بچہ شادی شدہ نہیں ہے، جوان ہے، وہ جتنی سزا جتنا گناہ اس بچے نو مل سی اتنا ہی اس دے والد نو مل سی، وہ دے سرپرست نو مل سی۔ تسی یہی نہ سمجھو کہ ہن آپے جو کچھ کرے، تسی پورے ذمہ وار ہو۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے کو لو دے نسل دے بارے، وہ دے گھر والوں دے بارے پوچھا جانا۔ اگر بچہ روزہ نہیں رکھتا، بچی روزہ نہیں رکھتی، تو اس دی پوچھو اس دے باپ کو ہونی ہے۔ تو جو باپ آپ نہ رکھے تو پھر صحت بھی ہے، موقع بھی ہے، ایک وقت آنا ہے، اللہ معاف کرے، شوگر دے پھوڑے جسم تے نکلے ہونے، سانس لینا دشوار ہونا، اس ٹائم بندے کوشش کرنی ہائے کاش چند لمحے مل جاویں نا، نہیں بس وقت ختم۔ تینوں بار بار دسیا گیا، بار بار پکاریا گیا، اے انسان واپس آ جا، واپس آ جا، رب دی طرف آ جا۔ اے موقع نے میرے دوست، اے لمحے پھر نصیب نہیں ہونے، اے تیسرا روزہ زندگی پھر کوئی نہیں ہونا۔ یہ وہ دن نے، یہ بابرکت دن نے کہ جس دن اس ہستی دا وصال ہویا جڑی ساری رات عبادت کر دی آئی، اور جدو صبح سورج دے طلوع دا وقت قریب ہوندا ہی، مؤذن اذان دیندا ہی، اس ٹائم رب دی بارگاہ وچ عرض کر دی آئی، مالک تیری بندی تیری نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکی، تیری رات بڑی مختصر ہے، جس انداز تو میرے تے انعام و اکرام فرمایا میں اس انداز تیری نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تے ہے کون؟ ہے وہ جس نو اللہ دا محبوب فرماندا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نو اللہ دا محبوب فرماندا ہے جنت دی عورتاں دی سردار ہے، جس نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کر دیں۔ او دی یہ حالت ہے، او دی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری رات عبادت کر کے بھی عرض اے کر دیئے، اے نہیں آخدی یا اللہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے، میں تیری بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے، نہیں کی عرض کر دیئے، مالک کریم تیری رات چھوٹی ہے، تیری بندی دے ذمہ جڑا تیرا فضل اور احسان دا شکر ہے وہ پورا ادا نہیں ہویا۔ ایسی انہوں دا نام لیندے ہیں نا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، انہاں اس طرح زندگی گزاری ہے۔ آج اے موقع ہے، اے لمحے ہیں ساڑھے کول کہ اسی اپنے آپ دی اصلاح کر لوگی، اے جلالی تے جمالی تقریرہ دی نہیں ضرورت، صرف فکر دی ضرورت ہے۔ آج تسی ویکھو تھوڑے ملک وچ کی ہو رہے ہیں، کس طرف اسی جا رہے ہیں، جس نا تے ملک بڑے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 89 سال آپ دی عمر ہے، علی لہن رمضان دا مہینہ ہے، اور آپ دے خاص مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد نو خربوزہ کٹ کے دیں دے پہ، علی لہن بیمارہ 89 سال عمر، تے آپ دا معمول ہے، توجہ ہے
آپ دا معمول مبارک ہے کہ جدو آپ کوئی چیز تناول فرمان لگ دیان نال آلے نویوں پیش فرمائیں دیان۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ذہنے چے گل ہے کہ حضور تاں ہمیشہ دوسرے نو چیز عطا فرمائیں دیں، خود ہی ذہن چ سوچیا اگر حضور میں نو عطا فرمائی نا خربوزہ تے میں انکار کوئی نہیں کرنا، میں انکار کوئی نہیں کرنا، بلکہ حضور کو لے کے تناول کر لینا تے اے دے بدلے 4 مہینے روزے رکھنے۔ کتنے رکھنے؟ 4 مہینے روزے رکھنے۔ اے سوچیا، توجہ ہے، اے سوچیا ہے۔ تے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ اٹھائی، مرید تے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کی سوچ رہے ہیں؟ مرید فرید تو ہو کے تو روزہ توڑ کے 4 مہینے رکھ دائیں، 4 سال بھی رکھے، اس ایک روزے دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک خیال بھی ذہنے چ نہ جاوے کہ میں اے دے بدلے جناب اس دی قضا دے لئی سنگے۔ بابے فرید نال نسبت ہوئے تا ایک خیال بھی گناہ ہے کہ میں روزہ چھوڑ دے سا، تو جڑے چھوڑی ودے ہیں ساڑھا کی حال ہو سی۔ ہو میرے دوستو اور بزرگو، اے ساڑھا تا او علاقہ ہے، ساڑھا تا او شہر ہے۔ میں پہلے بھی تو ہڈی خدمت عرض کی تھی، لوگ اتھو سبق حاصل کر دیں، اور امام الحرمین آئی تو چند سال پہلے امام الحرمین نے اس چیز دے اتے دعویٰ کیتا ہے، اور انہوں نے ایک عجیب غال کی تھی، انہوں نے کہا آج اسی 20 رکعت تو 8 تے پہنچے ہیں، پھر 8 تو جناب آکھیا اے 8 بھی تو نفلی ہے، نہ سنت یہ فرض تا نہیں، پھر انہوں چھوڑ دیتا، پھر اسی نوافل چھوڑ دیتے، پھر سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتیاں، پھر موقدہ سنتہ چھوڑ دیتیاں، پھر فرض تو بھی غافل ہو گئے، اور آخر اسی مرتد ہو گئے، آخر اسی مرتد ہو گئے۔ انہیں اکھیا برصغیر دے لوکانو اللہ نے اعزاز بخشے ہویا کہ اس گئے گزرے دور دے وچ بھی انہوں نے نوافل اور ذکر دیا محفلانو نہیں چھوڑیا، جس دی وجہ تو انہوں دا ایمان مضبوط ہے۔ اے حسار ہے، جس ٹائم کسے فصل دے گردو حسار ہٹا لیا جاوے نا، ٹھیک ہے نا، ڈنگریاں ماری ہوئی ہوئے، جب باڑ لائی ہوئی ہوئے، وہ باڑ ہٹا دیتی جاوے نا، پھر ہر لمحے خطرہ راندہ کہ اس فصل نو نقصان پہنچ۔ اے نوافل، اے جڑیاں چیزیں ہیں، اے حسار ہیں ساڑھے گرد، نفلی روزے ہو گئے، نفلی عبادت ہو گئی، نفلی صدقہ ہو گیا، اے حسار ہے۔ جدو تک تسی نفلی عبادت کر دے رس ہو گئے تو تہاڈے فرض محفوظ رسن گئے، جدو تسی نفلی عبادت چھوڑ دے سو گئے تہاڈے فرض بھی مشکوک ہو جاسن گئے، تہاڈے فرض بھی خطرے تو 2-4 ہو جاسن گئے۔ اس واسطے میرے دوست اور بزرگوں، اے راتاں زندہ کرو، زندگی پھر پتہ نہیں یہ راتاں میسر ہو سن کے نہ ہو سن۔ میں تو انہوں دسے نا، قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا سوں، بحری سفر آئی، اور دوران سفر جہاز دا کپتان میرے کولو گزرے، اس نے میرا حلیہ ویکھیا، میری حالت ویکھی، اس نے میرے کول پوچھیا تو کیڑے علاقے دا ہے؟ میں اس نے دسیا میں پاکستان دا۔ کہندا او بے ساختہ مینوں سینے نال لاندا ہے، جفی پاندا ہے، اور آخدا ہے مینوں پاکستان نال بڑا پیار ہے، انگریز ہے انگریز، آخدا ہے مینوں پاکستان نال بڑا پیار ہے۔ میں پوچھیا کیوں بھائی ایڈا پیار پاکستان نال؟ لوگ تے جتھے پاکستانی جاندے نے انہاں دیاں تلاشیاں لیندے نے، لوگ تے پاکستانیاں نوں آکھدے نے تہاڈا کرنٹینہ ہونا ہے، تہاڈا چیک اپ ہونا ہے، تاں تانوں اسی اپنے ملک وچ آن دینا۔ لیکن یہ اج دی گل نہیں، اج تو 40-50 سال پہلے دی گل ہے، جدو پاکستانی لوگ مومن لوگ ہیں، جدو ساڈے حکمران ایماندار حکمران ہیں، ادو پاکستان دے ایمان دی لوگ مثالاں دیندے ہیں۔ اس نے آکھیا وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جتھوں مینوں ایمان نصیب ہویا، جتھوں مینوں ایمان نصیب ہویا۔ پھر اس نے اپنے ایمان دی، اپنے اسلام لان دی تاریخ بیان کیتی، گل دسی۔ اس نے آکھیا ایک دفعہ میں اپنے اس جہاز دے اتے گندم دیاں بوریاں لد کے پاکستان گیا، کراچی بندرگاہ دے اتے جدو میرا جہاز لنگر انداز ہویا ہے، لوگ آئے، مزدور آئے، انہوں نے بوریاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں۔ انہاں مزدوران دے وچ میں ویکھیا کچھ بوڑھے نے، کچھ جوان نے، ایک بہت بڑا بابا وہ بھی بوریاں اٹھا رہا ہے۔ میں اپنے ساتھیاں نو آکھیا انہاں واسطے اتھے پانی دا کولر بھر کے رکھ دیو تاکہ اے پانی پی لویں۔ کولر بھر کے رکھ دیتا گیا، لیکن کسے بندے نے پسینے نال شرابور اور سامان اٹھا کے تھکاوٹ دے نال لاچار بندیاں دے وچوں
کسے بندے بھی کولر دی طرف ویکھیا ہی نہیں، ٹھنڈے پانی دی طرف توجہ ہی نہیں کیتی۔ میں پوچھے پانی کیوں نہیں پیندے؟ انہاں نوں پیاس نہیں لگی؟ انہاں دی کیفیت تو بڑی بری ہے، بڑی دردناک ہے۔ مینوں میرے دوستاں نے دسیا کہ انہاں دا اے جیڑا ماہ مبارک ہے نا، اے رمضان دا مہینہ ہے، اس مہینے چ اے روزے رکھ دے نے، اے پانی نہیں پیندے ہوندے، اے نہیں کھانا کھاندے ہوندے، اے مشقت برداشت کر دے نے، اے تکلیف برداشت کر دے نے، لیکن اپنے رب نو راضی کرن دے جتن بھی اے کر دے رہندے نے۔ او آکھدا ہے میں او کولر اٹھا کے اپنے کیبن وچ رکھ دتا۔ انہاں مزدوراں دے وچوں ایک بڈھا ضعیف بابا جس دی کمر جھکی ہوئی ہے، جس دی گردن خم ہے اور بھوک دی وجہ تو اپنے گھر دے حالات دی وجہ تو مزدوری کرن دا واسطے او مجبور ہے۔ میں اس نو بلایا، اس نو آکھیا بابا ایتھے بیٹھ جا۔ او بیٹھ گیا۔ میں انہوں آکھیا بابا تھوڑا سستال ہے۔ سستان تو بعد میں آکھیا بابا ایک گلاس پانی دا پی لے، اتھے تے تیرے مسلے نالن او تینوں تانا دے میں نا کہ بابے دا روزہ کوئی نہیں، بابا بے روزہ ہے، بابا رمضان دا احترام نہیں کر رہے، اتھے تے تینوں کوئی نہیں پہ ویکھدا نا، بابا تو پانی بھی پی لے، تیری عزت بھی برقرار رہسی، تیرا ایمان بھی سلامت رہسی، لوگ تیرے بڑھاپے دے وچ تینوں تانا بھی نہ دے سن۔ اس بابے نے مینوں حیران کر دیتا۔ اس نے آکھیا کپتان صاحب اے میں روزہ انہاں بندیاں واسطے نہیں رکھیا، جس رب واسطے میں روزہ رکھیا میرا رب اتھے بھی مینوں ویکھدا۔ میں کسے انسان نو راضی کرن واسطے روزہ نہیں رکھیا۔ وہ آخدا ہے اس دی اس گل نے میری زندگی بدل دیتی اور بے سخت میری زبان چو نکلیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تا پاکستان وہ ملک ہے جس ملک نے مینوں ایمان نصیب فرمایا۔ یہ وہ کپتان جو جیندہ ہے ہن ساڈے کول آ جاوے تو وہ کی سوچ سی گیا، اس دی کی انڈیشن ہو سی گیا، اس دے کی خیالات ہو سن۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس ماہ مبارک دی قدر کرو اور اپنے گھران دے وچ بالخصوص اس مہینے دا پورا احترام کرو۔ اپنی بچیاں نو اپنے بچیاں نو سختی دے نال اس چیز دے اتے پہلے محبت دے پیار دے نال سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھے تو تہاڈا فرض بندا ہے انہاں تے سختی کرو۔ اور پھر آخر وچ ایک گزارش تواڈے ساریاں دی خدمت عالیہ دے وچ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ محمدی شریف نے بچیاں دی تعلیم و تربیت دا بھی انتظام کرن دا پروگرام بنایا ہے۔ پچھلے دن یوم والدین تھے، جناب صاحبزادہ صاحب نے جدو بچیاں دا ریزلٹ اناؤنس ہویا انہاں بچیاں دے والدین نو دعوت دیتی۔ کچھ خوش بخت لوگ تشریف لے گئے اور کچھ لوگوں نو محرومی نصیب ہوئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دا فضل ہوندہ ہے جس تے چاہوے اللہ یجتبی من یشاء من عبادہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ یہ اس مالک دا فضل ہے وہ جس نو عطا فرما دے وے۔ جڑے احباب اتھے حاضر ہوئے انہوں نے پتہ ہے اور تہاڈی خدمت وچ میں گوش گزار کرداں کہ جامعہ شریف نے یہ انتظام کیتا ہے انشاءاللہ رمضان المبارک تو فوراً بعد یعنی 6 شوال دے قریب اسی بچیاں دی کلاس شعبہ حفظ اور درس نظامی دی جامعہ شریف دے وچ اس دا باقاعدہ آغاز ہو سی اور تقریباً 5-7 دن تو بعد تو انہوں فارم مل سکتے ہیں جامعہ شریف دے وچوں بچیاں دے داخلہ فارم، وہ فارم لے کے اپنی بچیاں نو جامعہ چ داخل فرماؤ اور انشاءاللہ العزیز ہر قسم دا عزت و ناموس چادر چار دیواری ادب و احترام سارا مکمل انتظام ہے۔ اور اس انتظام تو بعد ہی کئی سال دی سوچ تو بعد اور اقدامات تو بعد اسی ہون اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز سب تو ضروری چیزیں ہے کہ اسی اپنی بچیاں دی تربیت کریے۔ کل انہاں بچیاں نے ماما بڑھنا ہے اور انہاں نے ساڑی آمڑ والی نسل دی تربیت کرنی ہے۔ ساڑی نسل انہاں گوداں دے وچ پروان چڑھنی ہے تے جدو اے گود جڑی ہے اے تربیت یافتہ ہو سی، اس گود دے وچ محبت مصطفیٰ ہو سی، خوف خدا ہو سی، تو پھر انشاءاللہ اس دے تربیت یافتہ جڑے بچے ہو سن انہاں دے اندر بھی یہ چیز ہو سی۔ آج ساڑے بچے معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ گھراں دے وچ تربیت کوئی نہیں۔ ماما صبح تیار کر کے پرائیویٹ سکول بھیج دینیاں نے، پھر ٹیوشن تے بھیج دینیاں نے، پھر مسجد دے کاری دے حوالے کر دینیاں نے، اپنی ذمہ داریاں تو سبق دوش ہو جاندیاں نے۔ میرے دوستو اور بزرگو اللہ دے محبوب نے انج نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماما دے قدمہ تلے ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ماں دے فرض ہے کہ وہ تربیت کرے۔ جدو ماں تربیت کر دیے نا پھر پتر عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔
ماں تربیت کرے نا تو پتر شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے، جو ماں تربیت نہ کرے تو پھر اولاد تباہ و برباد ہو جاندی ہے۔ تو آڈی خدمت بارے دیگر عرض ہے کہ اس ماہ مبارک دا بھرپور قسم دا احترام کرو، اس دے وچ اپنے رب نو راضی کر لو، اپنے مالک نو منا لو، اس دی رحمت چھما چھم برستی پئی ہے۔ آسمان دنیا تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، دی رحمت پکار دیے، ہے کوئی خیر دا طالب جس نو خیر دیواں، ہے کوئی رزق دا طالب جس نو رزق دیواں، ہے کوئی اولاد دا طالب جس نو اولاد دیواں، ہے کوئی اج اپنے گناہاں تے نادم جس نو میں بخش دیواں۔ اگر اتنیاں صداواں آمن، اتنا بڑا اعلان ہوئے، اتنا بڑا انسان نو ایک پیکج دیتا جاوے اور انسان اس پیکج تو مستفید نہ ہو سکے، پھر اس تو بڑا کون محروم ہے؟ حضور نے اجتا نہیں فرمایا، حضرت جبرائیل آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، وہ شخص برباد ہو جاوے، وہ شخص ہلاک ہو جاوے جس نو رمضان دا مہینہ نصیب ہویا اور پھر وہ اس ماہ مبارک دے وچ اپنے گناہاں دی بخشش دا سامان نہیں کر سکیا، اس ماہ دے گزرن دے باوجود او دا نامہ اعمال سیاہ دا سیاہ رہا، فرمایا اس تے اتے لعنت ہوئے، او ابدی طور تے محروم ہوئے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ کریم جڑا ہے یہ بہت بڑا بخشش والا مہینہ ہے، بہت بڑی رحمت والا مہینہ ہے کہ اس وچ ہر گیا گزرا انسان بھی اگر چاہے تو اس کی بخشش ہو سکتی۔ سمجھ آئی نا؟ اسی واسطے حضور نے فرمایا اور حضرت جبرائیل نے دعا مانگی، بھئی اتنی رحمت، اتنا فضل، اتنا احسان، اتنے انعامات، اتنا رب دا کرم تے فضل، او دے باوجود ہی جڑا نہیں بخشی سکیا، پھر او تا ہمیشہ واسطے راندہ درگاہ ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے اس دے وچ بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ رحمت ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک دیاں ساریاں رحمتاں، ساریاں برکتاں سانوں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔